اسلام 3 چیزوں پر مشتمل ہے: ایک عبادت، ایک احکام یعنی کہ اطاعت، اور ایک اخلاق۔ چوتھی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اخلاق کو نکال دیں تو پھر نہ اطاعت کسی کام کی رہ جاتی ہے اور نہ عبادت کسی کام کی رہ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر عبادت ہی مقصد تھا تو فرشتے بہت ہیں، اور اطاعت کا مقصد اور احکام کا مقصد ہی اخلاق تھا، تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کا اور دنیا میں رہنے کا صحیح طریقہ آ جائے، اور تم اپنی ایک لمٹ میں رہو۔ احکام کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم اپنی ایک لمٹ میں رہو، جتنا تمہیں حق دیا گیا ہے اتنا ہی استعمال کرو اس کو، اور اخلاق جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ تم جتنا استعمال کر سکتے ہو کرو، جتنے تمہاری طاقت اخلاق استعمال کرنے کی، خدمت خلق کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس سے اچھا برا بھی سرزد ہوتا ہے۔ لوگ کچھ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو جو ہمیں برا سمجھیں ہم ان کے بھی دشمن ہو جائیں، اور جو ہمیں اچھا سمجھیں ہم ان کے دوست ہو جائیں، تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں زخمی کر دیا گیا، آپ پہ پتھر برسائے گئے لوگوں کی طرف سے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں وہی لے کے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو ہم پورے طائف کو پلٹ دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا رب طائف کو پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے تو میرا رب ان کو ہدایت دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو میں اپنے رب سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے رب تو ان کو دلوں کو پلٹ دے، ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور وہ دعا قبول ہوئی، اور وہ لوگ ہدایت پہ آئے، اور پھر وہ جان نثار ہوئے بہت۔ تو بات یہ ہے، یہ عفو و درگزر کا صلہ تھا اور نتیجہ تھا آپ کے۔ تو آپ نے یہ بتا دیا کہ اتنی بھی تکلیف اگر تمہیں اس راستے میں ہو تو اخلاق مت چھوڑنا۔ تو عفو و درگزر اخلاق کے معاملوں میں ایک بڑے ستون ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔